صرف 2 دہائیوں کے اندر عثمانی بیلک 2 چھوٹے دیہات پر مشتمل ایک معمولی خطے سے بڑھ کر درجنوں قصبوں اور بڑے قلعوں پر مشتمل ایک مضبوط ریاست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بازنطینی علاقوں سے تیزی سے حاصل کی گئی اس نئی زمین کے نتیجے میں وسطی اناطولیہ سے ترک قبائل کی مسلسل ہجرت عثمانی بیلک کی جانب ہونے لگی، جس سے اس شمال میں اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے خلاف جنگیں لڑنے کے قابل ہو گئے۔ 14ویں صدی کے پہلے عشرے کے دوران ترک قبائل کی یہ ہجرت مزید بڑھ گئی، کیونکہ سلطنت روم کئی برسوں کی داخلی کشمکش کے بعد ٹوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس زوال نے وسطی اناطولیہ کو سماجی اور سیاسی بدامنی میں دھکیل دیا، جہاں نئے قائم ہونے والے ترک بیلک ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے۔ ادھر بافیو اور تمبوس کی جنگوں کے بعد جب اس کی اناطولیہ میں باقی ماندہ زمینیں مختلف مسلم طاقتوں کے ہاتھوں جانے کے خطرے سے دو چار ہو گئیں، تو بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس دوم نے ترک یلغار کو روکنے کے لیے بیرونی مدد تلاش کرنا شروع کر دی۔ رومی شہنشاہ نے سب سے پہلے ایلخانی سلطنت کے حکمران محمود غازان کو خطوط ارسال کیے، اس امید پر کہ وہ سلطنت روم کے زوال کے بعد اناطولیہ میں منگول اقتدار کو دوبارہ قائم کریں۔ تاہم مرج الصفر کی جنگ میں مملوکوں کے ہاتھوں منگولوں کی بڑی شکست اور مشرق وسطیٰ میں منگول اقتدار کے مزید بکھراؤ کے باعث بازنطینیوں اور ایلخانیوں کے درمیان مذاکرات کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد اندرونیکوس دوم نے مغربی یورپ کے مشہور کرائے کے لشکر گریٹ کاتالان کمپنی سے مدد طلب کی، جو اسپین اور سسلی کی پہاڑی علاقوں میں اپنی عسکری مہارت کے لیے مشہور تھے۔ اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے 8000 فوجیوں پر مشتمل کاتالان کمپنی 1303 کے اوائل میں قسطنطنیہ پہنچی۔ ان کی وفاداری اور حوصلہ بڑھانے کے لیے اس لشکر کے اطالوی کمانڈر راجر ڈی فلور کو باقاعدہ شاہی لقب میگاس ڈوکس عطا کیا گیا اور شہنشاہ کی بھانجی سے شادی کا وعدہ بھی کیا گیا۔ تاہم جلد ہی کاتالان بازنطینیوں کے لیے ایک تباہ کن فیصلہ ثابت ہوئے۔ مغربی اناطولیہ میں بازنطینی علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے مذہبی تفریق کے بغیر دیہی علاقوں کو لوٹنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مقامی مسیحی آبادی بھی بازنطینی اقتدار سے بدزن ہو گئی۔ اس مہنگی غلطی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہونے پر اندرونیکوس نے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کرتے ہوئے ایک ضیافت کے دوران راجر ڈی فلور کو قتل کروا دیا، جس کے نتیجے میں تھریس میں شاہی افواج اور کاتالانوں کے درمیان 2 سالہ خونریز جنگ چھڑ گئی۔ جب کاتالان مغربی اناطولیہ میں تباہی مچا رہے تھے تو عثمانیوں کو عارضی طور پر بورسا اور نکیا کے محاصرے اٹھانے پڑے، مگر جب یہ کرائے کے فوجی اپنے سابق آقاؤں کے خلاف ہو گئے تو عثمان غازی نے دوبارہ بازنطینی بتھینیا پر بڑے حملے شروع کر دیے۔ اس دوران کرمان کایاگوے، موتانیا، ادرانوس، یالووا اور اکیازی جیسے قصبات رفتہ رفتہ عثمانی بیلک میں شامل ہو گئے، جس سے بازنطینیوں کا بورسا اور نکیا سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس وقت تک مغربی اناطولیہ میں بازنطینی شاہی اقتدار تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ مقامی ترک بیلکوں نے مشرقی رومی سلطنت کے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا تھا، جس میں افسس، سمیرنا اور میگنیشیا شامل تھے۔ صرف فلادیلفا ہی بازنطینی کنٹرول میں باقی رہ گئے تھے، جبکہ باقی تمام مغربی اناطولیہ تیزی سے مسلم اقتدار میں آ گیا۔ بازنطینی اقتدار کے اس زوال اور اندرونیکوس دوم کی کمزور حکمرانی کے نتیجے میں 1321 میں ایک نئی بازنطینی خانہ جنگی شروع ہوئی، جو شہنشاہ اور اس کے پوتے اندرونیکوس سوم کے درمیان لڑی گئی۔ اس اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب 60 سالہ عثمان غازی نے بورسا کے طویل انتظار کے محاصرے کی تیاریاں آخر شروع کر دیں۔ بھاری محاصرانہ آلات کی کمی کے باعث عثمان نے شہر کے گرد 2 بڑے قلعے تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ مکمل ناکہ بندی کی جا سکے۔ ان قلعوں کی تکمیل کے بعد عثمان کے بیٹے اور خان غازی کی قیادت میں 10,000 عثمانی فوج شہر کے گرد تعینات کی گئی، جس سے بورسا مکمل طور پر بیرونی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ تھریس میں پالایا لوگوس خاندان کے درمیان خانہ جنگی جاری رہی اور بورسا تنہا اور بے یار و مددگار رہا۔ کئی برسوں کی مزاحمت کے بعد 6 اپریل 1326 کو بورسا کے گورنر نے یہ جانتے ہوئے کہ قسطنطنیہ سے کوئی کمک نہیں آئے گی، شہر کو اور خان غازی کے حوالے کر دیا۔ بورسا عثمانیوں کی زیر اقتدار آنے والا پہلا بڑا فصیل بند شہر تھا، جس سے ایک ہی رات میں عثمانی بیلک کی دولت اور آبادی دگنی ہو گئی۔ عثمان غازی اس عظیم فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ بازنطینیوں کے خلاف 40 سال سے زائد جنگوں کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے صرف ایک گھوڑا، چند بیل اور مویشیوں کے چند ریوڑ چھوڑے۔ دیگر ترک سرداروں کے برعکس جنہوں نے دولت جمع کی، روایتی تواریخ کے مطابق عثمان غازی نے اپنی دولت اپنی رعایا پر خرچ کی، جس کے باعث بتھینیا میں مسلمان اور عیسائی دونوں ان سے وفادار ہو گئے۔ بعد کی صدیوں میں عثمان غازی کو ایک مثالی حکمران کے طور پر یاد کیا گیا۔ بہادر، منصف اور سادہ، ہر آنے والا عثمانی سلطان اپنی تخت نشینی کے موقع پر شمشیر عثمان باندھتا تھا، جو عادل اور جائز حکمرانی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بورسا کی فتح کے بعد عثمان کی میت کو شہر کی فصیلوں کے اندر دفن کیا گیا، جیسا کہ انہوں نے محاصرے کے آغاز میں اپنے بیٹے اور خان غازی کو وصیت کی تھی۔